वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे प्रेशर ग्रुप के बारे में और इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में कि व्हाट इज़ प्रेशर ग्रुप क्या होता है और व्हाट इज़ इंटरेस्ट ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है। तो आज हम इन दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इसके साथ पाकिस्तान और इंडिया से इसकी मिसाल भी देखेंगे कि प्रेशर ग्रुप क्या होता है तो पाकिस्तान और इंडिया में इसकी क्या मिसाल है, और इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है तो पाकिस्तान और इंडिया में इसकी क्या मिसाल है। तो आज हम ये दो चीज़ें देखेंगे, तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेशर ग्रुप ये क्या होता है। तो इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि ये इंडिविजुअल्स होते हैं, कोई एक आधा बंदा नहीं होता। ऑर्गेनाइज्ड फॉर प्रमोटिंग देयर स्पेशल इकोनॉमिक और सम अदर इंटरेस्ट्स, यानी कि ये किस लिए ऑर्गेनाइज होते हैं, प्रमोटिंग देयर स्पेशल इकोनॉमिक और सम अदर इंटरेस्ट। तो या तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है या फिर कोई और इंटरेस्ट होता है, लेकिन ज़्यादातर इकोनॉमिक इंटरेस्ट ही होता है। अब किस तरह से? बाय इन्फ्लुएंसिंग द गवर्नमेंट और अ पब्लिक ऑफिसर, या तो ये गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर पब्लिक ऑफिसर को। अब गवर्नमेंट से तो क्लियर है कि जो भी पार्टी इस वक्त गवर्नमेंट में होगी उसको ये इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे, और पब्लिक ऑफिसर से मुराद कोई भी लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ प्रोविजनल असेंबली, या कोई भी ऐसा बंदा जिसका हुकूमत के साथ ताल्लुक़ है। तो ये जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे ये अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए हुकूमत को या हुकूमती नुमाइंदे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। अब जिस तरीके से जो मीन्स ऑफ प्रेशर हैं वो इनके क्या होंगे, वो आर एजिटेशन, यानी कि जो सबसे बड़ा इनका मीन्स होता है वो एजिटेशन ही होता है, यानी कि स्ट्राइक्स करना, अपने गुस्से का इजहार करना, प्रोटेस्ट करना। पीसफुल तरीके से भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर ये एजिटेशन ही होता है। इसी तरह परसुएशन करना, यानी कि दूसरे को अपनी बात की तरफ माइल करना, या फिर पब्लिक ओपिनियन। यानी कि जो हमारे जैसे कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान और इंडिया, इसमें जो प्रेशर ग्रुप होता है तो वो ज़्यादातर एजिटेशन का तरीका ही यूज़ करता है, यानी प्रोटेस्ट करता है, स्ट्राइक्स करता है, अपना जो गुस्सा है उसको दिखाता है और बताता है कि ये मेरी डिमांड्स हैं। अपनी बात की तरफ किसी को माइल करना लॉजिकल तरीके से, या फिर पब्लिक को अपनी तरफ माइल कर लेना, यानी पब्लिक ओपिनियन आपके साथ हो जाए तो ज़ाहिर सी बात है जो हुकूमत है वो आपकी बात मानेगी, क्योंकि हुकूमत तो ये चाहती है कि जो लोग हैं, पब्लिक ओपिनियन है, वो उसके ख़िलाफ़ ना हो। इसी तरह कोई भी पब्लिक ऑफिसर नहीं चाहता कि जो पब्लिक ओपिनियन है वो उसके ख़िलाफ़ जाए। तो अगर कोई भी प्रेशर ग्रुप पब्लिक ओपिनियन को अपनी तरफ कर लेता है तो ये उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ये बड़ा मुश्किल काम होता है। इसी तरह किसी को लॉजिकल तरीके से अपनी बात की तरफ माइल कर लेना ये भी बड़ा मुश्किल काम है। तो बाकी जो एक मेन हरबा पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में रह जाता है वो एजिटेशन ही होता है। आप स्ट्राइक करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और बताते हैं कि ये हमारी डिमांड है और इनको पूरा किया जाए। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये जो इंटरेस्ट होते हैं ये इकोनॉमिक होते हैं, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड होते हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। यानी कि जैसे भी घूम फिर के आ जाएँ इनका जो सेंटर है वो इकोनॉमिक ही रहता है। यानी कि कोई भी प्रेशर ग्रुप होगा, जैसे ये नीचे मैं आपको मिसालें भी दूंगा, तो उनका जो इंटरेस्ट होता है वो इकोनॉमिक होता है, यानी कि माली होता है, पैसों से रिलेटेड होता है। जो ट्रेड यूनियन होती है इसमें जो मज़दूर होंगे, जो वर्कर्स होंगे, वो चाहेंगे कि जो वर्किंग आवर्स हैं वो कम हो, जो वेज हैं, जो पैसे उनको मिलते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों। इंडस्ट्री चाहेगी कि जो टैक्सेस हैं वो कम हो, जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं वो ईज़ी हों, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो बात घूम फिर के आके इकोनॉमिक्स पे ही आके टिकेगी। तो जो प्रेशर ग्रुप होता है ये ज़्यादातर इकोनॉमिक काज के लिए होता है, जिस तरह ये मैंने बताया। इसके अलावा कुछ एजुकेशन से मुतल्लिक भी हो सकते हैं, सोशल काज भी हो सकता है, रिलीजियस पर्पस भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम होते हैं। जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो आमतौर पर हम उसको काज ग्रुप बोलते हैं। और काज ग्रुप क्या होता है उसके लिए आप मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि स्ट्राइक्स करें, यानी एजिटेशन करें या परसुएशन करें या पब्लिक ओपिनियन को अपनी तरफ लेके आएँ कि ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे एजुकेशन प्रमोट हो, सोशल काज हो सकता है, यानी वुमेंस राइट हो सकते हैं, मेंस राइट हो सकते हैं, माइनॉरिटीज़ के राइट्स हो सकते हैं, इसी तरह रिलीजियस पर्पस हो सकता है। लेकिन आम तौर पर ये बहुत कम होता है। ज़्यादातर क्या होता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ही होते हैं, जिसके लिए ये जो प्रेशर ग्रुप होता है ये प्रेशर का इस्तेमाल करता है। अब पाकिस्तान और इंडिया से हम इसकी मिसाल देखते हैं। अब पाकिस्तान में अगर हम देखें तो किसान इत्तेहाद के नाम से हमें एक प्रेशर ग्रुप नज़र आता है। अब किसान इत्तेहाद क्या है? पाकिस्तान के जितने भी किसान हैं वो एक प्लेटफार्म यानी किसान इत्तेहाद के तहत इकट्ठे हैं। अब आपने 2024 में ये सुना होगा पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान की जो हुकूमत थी उसने बहुत ज़्यादा गंदम बाहर से इंपोर्ट कर ली थी। अब गंदम बाहर से इंपोर्ट करने की वजह से हुआ क्या कि पाकिस्तान में जो गंदम थी वो ज़्यादा होगी, जिससे जो लोकली गंदम प्रोड्यूस हो रही थी, यानी पाकिस्तानी किसान जो गंदम बना रहे थे, उनकी जो कीमत थी, वैल्यूज़ थी, उसमें कमी आ गई।
جس کی وجہ سے جو کسان اتحاد تھا انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور کہا کہ حکومت کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ باہر سے بہت زیادہ گندم امپورٹ کر لے۔ تو اب یہ جو کسان اتحاد تھا انہوں نے پریشر کا استعمال کیا، یعنی کہ اسٹرائکس کیے، پروٹیسٹ کیے اور اپنے جو ڈیمانڈس تھی وہ حکومت کے سامنے رکھیں کہ آئندہ سے اس طرح کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے کہ حکومت اپنی مرضی سے باہر سے گندم امپورٹ کر لے جس سے جو لوکل کسان ہیں پاکستان کے ان کو نقصان ہو۔ اسی طرح اگر ہم انڈیا میں دیکھیں تو آل انڈیا کسان سبھا کے نام سے ہمیں ایک یونین نظر آتی ہے۔ آپ نے 2020-21 میں سنا ہوگا بلکہ دیکھا بھی ہوگا کہ انڈیا کے اندر کسانوں نے کافی زیادہ پروٹیسٹ کیا۔ 2020 میں انڈین جو پارلیمنٹ تھی انہوں نے کچھ لاز پاس کیے تھے جو کہ انڈیا کے جو کسان تھے انہوں نے سمجھا کہ یہ زیادہ مناسب نہیں ہے، یعنی کہ یہ لاز نہیں ہونے چاہیے۔ تو ان لاز کو ختم کرنے کے لیے آل انڈیا کسان سبھا ایکٹیویٹ ہوئی اور اس کے نیچے جتنے بھی کسان تھے انہوں نے پورے انڈیا کے اندر پروٹیسٹ کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو 3 لاز تھے جس کے خلاف انہوں نے پروٹیسٹ کیا وہ ریپیل ہو گئے، یعنی کہ وہ ختم کر دیے گئے۔ تو اس طرح سے ان کو بینیفٹ ہوا۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے پریشر گروپ کی کہ کس طرح آپ اسٹرائک کر کے پروٹیسٹ کر کے اپنی ڈیمانڈز رکھتے ہیں، اور آل انڈیا کسان سبھا کی صورت میں ہمیں ایک پرفیکٹ مثال ملتی ہے کہ کیسے انہوں نے اپنی بات منوائی اور جو 3 لاز انڈین پارلیمنٹ نے بنائے تھے اور جو انڈیا کے کسان سمجھتے تھے کہ یہ ان کے خلاف ہیں یعنی ان کے حق میں نہیں ہیں، ان کو بعد میں ریپیل کیا گیا۔ تو یہ ہوتا ہے پریشر گروپ۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرسٹ گروپ کیا ہوتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرسٹ گروپ کیا ہوتا ہے۔ تو جو پریشر گروپ ہوتا ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا اس کو ہم انٹرسٹ گروپ بھی بولتے ہیں۔ وین اٹ یوز پریشر، جب انٹرسٹ گروپ پریشر یوز کرتا ہے تو پھر اس کو پریشر گروپ بولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریشر گروپ سے پہلے کی جو سٹیج ہوتی ہے اس کو ہم انٹرسٹ گروپ بولتے ہیں۔ اب اس کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ اینی کانشیس ڈیزائر ٹو ہیو گورنمنٹ پالیسی اور دی اتھارٹیٹیو ایلوکیشن آف ویلیوز موو ان اے پارٹیکولر جرنل اور اسپیسیفک ڈائریکشن، یعنی کہ جو جو انٹرسٹ گروپ کے ممبرز ہوں گے وہ کیا چاہتے ہیں، اینی کانشیس ڈیزائر، کانشیس یعنی کہ سوچی سمجھی ہوئی، ٹو ہیو گورنمنٹ پالیسی۔ اب اس کا جو کریکس ہے وہ یہاں پر آ کے رکتا ہے، گورنمنٹ پالیسی۔ جو انٹرسٹ گروپ کے ممبرز ہوتے ہیں یہ ڈائیورس ہوتے ہیں، مختلف بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کی پالیسی اس طرح کی بنے کہ جس سے ڈائریکٹ بینیفٹ ان کو حاصل ہو۔ پیچھے جو پریشر گروپ کا میں نے بتایا تھا ان کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں یہ ٹیمپریری ہوتی ہیں، یعنی کہ جس طرح یہ پیچھے ہم نے دیکھا کسان اتحاد، اس طرح آل انڈیا کسان سبھا، اب ان کی جب جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں تو اسٹرائکس ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو انٹرسٹ گروپ ہوتا ہے ان کی ڈیمانڈز، یعنی اگر یہ کوئی حکومت کی پالیسی بنا بھی لیتے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ ختم نہیں ہو جاتے، اس کے بعد بھی بھرپور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ حکومت کی ایسی پالیسیز بنے جس سے ڈائریکٹ بینیفٹ ان کو، اور دی اتھارٹیٹیو ایلوکیشن آف ویلیوز، یا پھر جو حکومت کے وسائل ہیں، یعنی حکومت ہر سال بجٹ پاس کرتی ہے اور اس کے بعد وہ انویسٹمنٹ کرتی ہے، یعنی اس کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے اس کو وہ لگاتی ہے۔ تو جو انٹرسٹ گروپ ہوتا ہے یہ چاہتا ہے کہ وہ جو بجٹ ہے وہ اس طرف لگے جس طرف یہ چاہتے ہیں، جس طرف ان کو فائدہ ہو، موو ان پارٹیکولر یعنی جس طرف یہ چاہتے ہیں، اور جرنل اور اسپیسیفک ڈائریکشن۔ تو اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کنسرن ود گورنمنٹ پالیسی، یہ جو انٹرسٹ گروپ ہوتا ہے یہ حکومت کی پالیسی کی طرف کنسرن ہوتا ہے۔ اب نیچے جب میں آپ کو مثال دوں گا تو آپ کو زیادہ کلیئر ہوگا کہ بیسیکلی انٹرسٹ گروپ ہوتا کیا ہے۔ اب اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں پاکستان بزنس کونسل کے نام سے ہمیں ایک انٹرسٹ گروپ نظر آتا ہے۔ پاکستان بزنس کونسل 2005 میں بنا تھا اور 96 کمپنیز اس کے اندر آتی ہیں۔ اب 96 کمپنیز میں مختلف طرح کی کمپنیز ہیں، یعنی ہر طرح کی پاکستان میں جتنی بھی انڈسٹری ہے، کپڑے کی انڈسٹری ہے، چمڑے کی انڈسٹری ہے، جوتے کی انڈسٹری، یعنی مختلف طرح کے جتنے بھی پاکستان میں بزنس ہوتے ہیں تو اس میں جو 96 کمپنیز ہیں وہ پاکستان بزنس کونسل میں آتی ہیں۔ اب یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں وہ جب میں آپ کو انڈیا کی بتاؤں گا، فیڈریشن آف انڈین چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری، یہ ساری چیزیں اس پہ بھی اپلائی ہوتی ہیں۔ اب یہ جو پاکستان بزنس کونسل ہے اب اس کی ہمیشہ کوشش یہ ہوگی کہ گورنمنٹ کی پالیسی اس طرح کی بنے جس سے ڈائریکٹ بینیفٹ ان کو حاصل ہو۔ اور ایک بات میں نے آپ کو پیچھے بتائی ہوگی کہ ان کا جو مین کنسرن ہوتا ہے وہ اکنامک کنسرن ہوتا ہے، یعنی بزنس کی بات آپ جب بھی کریں گے، جہاں بھی آپ سنیں گے، ہمیشہ بزنس مین یہ کہے گا کہ جو ٹیکسز ہیں ان کو کم کیا جائے، کیونکہ بزنس مین کا اور ٹیکس کا بڑا ایک گہرا تعلق ہے۔ جتنے زیادہ حکومت زیادہ ٹیکس لگائے گی بزنس مین کو کم پروفٹ ہوگا، تو ہمیشہ جو بھی بزنس مین ہوگا وہ یہی چاہے گا کہ ٹیکسز جو ہیں وہ کم سے کم ہو تاکہ اس کا جو پروفٹ ہے وہ زیادہ ہو۔ اسی طرح ان کی جو ایکسپورٹ بیسڈ کمپنیز ہوتی ہیں یا انڈسٹریز ہوتی ہیں، یعنی جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں چیزیں بیچتی ہیں، تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی اس طرح کی بنے کہ جس میں جو ایکسپورٹ لاز ہیں وہ زیادہ ایزی ہوں، یعنی جب ملک سے چیز باہر جائے تو اس پہ بھی ٹیکسز نہ لگیں کہ وہ باہر جا کے اور مہنگی ہو جائے۔
تو لے دے کے ان کی بات آ کے ٹیکسز پہ ہی ختم ہوتی ہے کہ کم سے کم ٹیکسز ہوں۔ اس کے علاوہ یہ فری مارکیٹ چاہتے ہیں، یعنی کہ مارکیٹ پر ریگولیٹ، یعنی مارکیٹ کو حکومت ریگولیٹ نہ کرے، یعنی جو کوئی پرائس کتنے کیا ہے یہ حکومت نہ بتائے کہ فرض کریں ایک صابن ہے تو حکومت اس بات کا فیصلہ نہ کرے کہ صابن کی پرائس کیا ہے۔ یہ ہمیشہ یہ چاہیں گے کہ جو مارکیٹ ہے، یعنی جو کمپٹیشن ہے، وہ اس بات کو ڈٹرمائن کرے کہ صابن کی قیمت کیا ہوگی یا کوئی بھی دوسری پروڈکٹ ہے اس کی قیمت کیا ہوگی۔ تو ہمیشہ یہ فری مارکیٹ اکانومی کو پروموٹ کریں گے۔ تو مختصر یہ بات کہ جو پاکستان بزنس کاؤنسل ہے یا فیڈریشن آف انڈین چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری، یہ انڈیا میں ہے، تو ان کی ہمیشہ کوشش یہی رہے گی کہ اس طرح کے لاز بنے کہ جس میں ڈائریکٹ بینیفٹ ان کو حاصل ہو۔ اب اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا، یہ 2005 میں بنی تھی، 96 اس کے ممبرز ہیں، اور یہ جو انڈیا میں ہے یہ 1927 میں بنی تھی، اور 2,50,000 سے زیادہ کمپنیز اس میں ہیں، یعنی پاکستان والی میں صرف 96 ہیں اور اس میں مور دین 2,50,000 کمپنیز اس میں آتی ہیں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کتنی زیادہ ریپرزنٹیشن ہے۔ تو یہ ہوتا ہے بیسیکلی انٹرسٹ گروپ، اور جب یہی بندے جب یہ اپنی ڈیمانڈس پہ رکھتے ہیں اور وہ پوری نہ ہو رہی ہوں تو پھر یہ کیا کریں گے، اٹ یوز پریشر۔ تو جب یہ پریشر یوز کریں گے تو یہ بن جائے گا پریشر گروپ۔ تو اس طرح یہ پریشر گروپ اور انٹرسٹ گروپ میں یہ فرق ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں نے آپ کو پریشر گروپ اور انٹرسٹ گروپ کے بارے میں بتایا۔ اگر آپ کاز گروپ کے بارے میں، فیکشن کے بارے میں، لوبی کیا ہوتی ہے، پولیٹیکل سائنس کے باقی جو کنسیپٹس ہیں، سوورینٹی کیا ہوتی ہے، اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کے کنسیپٹس، ان کی تھیریز، ان کے بارے میں ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔